ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی سلمان صاحب نے کہا قوم بنی تو ملک بنا، تو کیا آج ہم ایک قوم ہیں؟ دیکھیے اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے. ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ اور ملکوں میں بھی دیکھا ہے جو سٹیٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں، جس طرح پاکستان کی سٹیٹ باؤنڈریز ہیں، ان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ضروری نہیں ایک قوم ہوں. قوم جو ہے نا ایک سیاسی تجربے کا نام ہے، ایک تاریخی ورثے کی کو سے لگاؤ کا نام ہے، اور قوم ہے فیوچر کی ایسپریشنز کا. قوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ریاست سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کا مستقبل محفوظ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے پرابلم ہماری یہ ہے کہ پاکستان کے تصور بدلتے رہے ہیں. ہمارے ہاں ہم نے تاریخ کو ایک سے زیادہ دفعہ لکھا ہے. دیکھیں نا، ایک تو آزادی کے وقت ہر قوم تاریخ لکھتی ہے، ہم نے بھی لکھی ہے، ہندوستان نے بھی لکھی ہے. اور اس وقت کا اگر تصور پاکستان دیکھیں تو وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو قائدین کی سپیچز میں، مسلم لیگ کے، جو اس وقت کی مسلم لیگ، آج کی نہیں، اس وقت کی مسلم لیگ کے قائدین میں، ان کی تقریروں میں نظر آتا ہے. ایک تصور پاکستان ہمیں نظر آتا ہے جو جنرل ضیاء الحق نے رائج کیا تھا اس ملک کے اندر. وہ تصور تھا جو کہ پاکستان کے متعلق مسلم لیگ کی جو قراردادیں ہیں نا 1947 سے پہلے، اور قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں 1948 تک، ان کی ڈیتھ تک، کسی مسلم لیگ کی قرارداد میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ملک چاہیے کیونکہ اسلام خطرے میں ہے. وہ ملک مانگ رہے تھے مسلمانان بر صغیر کے لیے، ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے. اور اس تصور پاکستان میں جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوم لینڈ ہے مسلمز کا، اس ہوم لینڈ میں جو ریلیجس مائنورٹیز تھیں وہ اس کا انٹیگرل پارٹ تھیں، ایکول پارٹنر تھے. یہی وجہ ہے کہ جو 1940 کا ریزولوشن ہے 23 مارچ کو جو پیش ہوا تھا، اس ریزولوشن کو اگر آپ اٹھائیں، جہاں ایک ہوم لینڈ کے تصور ہے، وہاں ریلیجس مائنورٹیز کو بھی ایشورنس دی تھی ان کی ریلیجس اینڈ کلچرل فریڈم کی. وہ چیز آپ کو بار بار رپیٹ ہوتی ہے 47 تک، پھر آپ کو وہ نظر آتی ہے 47 کے اندر، حتیٰ کہ قرارداد مقاصد کے اندر، ہر آئین کے مطابق. لیکن ہم نے کیا کیا اس ملک کے اندر؟ دیکھیے، تو اس لیے تصور قوم کا تصور جو ہوتا ہے وہ ایک پازیٹیو سیاسی تجربہ ہوتا ہے، مثبت سیاسی تجربہ، کہ آپ یہ محسوس کریں کہ میں ایک زبان بولنے والا نہیں، میں ایک علاقے میں رہنے والا نہیں، بلکہ میں ایک بڑی اکائی کا ممبر ہوں. اس اکائی کا نام پاکستان ہے، اور میں اسی وقت اس اکائی سے منسلک ہوں گا جب میں یہ سمجھوں گا کہ ریاستی نظام اور حکومتی نظام میرے فائدے کے لیے ہے. لیکن بدقسمتی سے سیاسی تجربات میں ہم ناکام رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب شارٹلی بتا دیجئے کہ مثالی لیڈرشپ کیوں نہ مل سکے ہمیں؟ پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو، تصور پاکستان ایک ڈیبیٹ ہے، پاکستان کی پرفارمنس کیسی ہے یہ مختلف ڈیبیٹ ہے، دو مختلف ڈیبیٹیں ہیں. جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، اس کی لمبی کہانی ہے. اس کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، یعنی جو 1947 کی مسلم لیگ ہے اس میں قیادت کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ جو شخصیات تھیں وہ بڑے محدود سے لوگ تھے جو تجربے رکھتے تھے، لیکن وہ بہت کوالٹی کے لوگ تھے. پھر اس کے بعد اقتدار آپ کا بیوروکریسی اور انتظامیہ کے پاس چلا گیا. تو ہماری لیڈرشپ پولیٹیکل پروسیس سے اوپر نہیں آئی، بعد میں اس کو مینوفیکچر کیا گیا. اس کی وجہ سے مینوفیکچرڈ لیڈرشپ ایک ڈیفرنٹ لیڈرشپ ہوتی ہے بنسبت اس لیڈرشپ کے جو کہ کرائسس سے گزر کے آئی ہو. دیکھیے پاکستان کی جو پہلی سیٹ آف لیڈرشپ ہے، انہوں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے، اور اس طویل جد و جہد کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. اور اس زمانے میں حال یہ تھا، 1958 تک حال یہ تھا کہ چھوٹی سی کیبنٹس ہوتی تھی، اور کسی وزیر کے، فیڈرل وزیر کے تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیڈرل وزیر وہی بنتا تھا جو اپنے کیریئر کے اینڈ پہ پہنچ گیا ہوتا تھا. 20 25 سال سیاسی میدان میں کردار ادا کرنے کے بعد آپ فیڈرل کیبنٹ میں پہنچتے تھے. اب ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 1985 کے بعد کہ لوگوں نے اپنا کیریئر ہی سٹارٹ کیا ہے پروونشل منسٹر یا فیڈرل منسٹر کے. ان کے سی وی تو اٹھا کے دیکھیں نا، ہمارے 1985 کے بعد جو منسٹر ہوئے ہیں ان میں سے 70% کا سی وی جو ہے نا، وہ کونسل کے چیئرمین تھے، وہ اپنے علاقے میں یہ کرتے تھے، بڑے اچھے مسلمان تھے،
اور اب المیہ یہ جہاز جتنی کابینہ ہوتی ہے اور آدھے سے زیادہ وزراء کا پتہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کیا مشکلات ہیں نگرانوں کے لیے اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا نگران وزیر اعظم کے لیے؟ نگران کے لیے تو چیلنج ہی چیلنج ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے ان کے لیے پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ کیا ایک فیئر فری ایکول اپرچونٹی الیکشن کو پریزائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اور جو ہے الیکشن کو غیر ضروری ڈیلے کرنے کے پروسیس کا حصہ نہ بنے وہ, کیونکہ جو سپرٹ ہے کیئر ٹیکر کی وہ جلد سے جلد الیکشن کرائیں 90 اور 60 دن میں. چلو 100 دن میں ہو گیا, 20-25 دن آگے چلے گئے, لیکن اس پروسیس کا حصہ نہ بنے جس سے پاکستان کے اندر غیر منتخب حکومتیں لامتناہی عرصے کے لیے چلتی رہیں. دوسرا چیلنج, بڑا چیلنج ان کا یہ ہے, وہ ہے اکانومی کا. اکانومی میں سب سے پہلے ان کو ڈیل کرنا ہے انٹرنیشنل سائٹ سے, جس میں IMF ہے, دوسرے ممالک ہیں. کس طریقے سے, دیکھیے اگر یہ لمبا عرصہ رہیں گے نا, ان کو ایک اور چکر یہ ہوگا کہ اگلے سال 25 بلین ہم نے ری پے کرنے ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لونز پاکستان کے ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے کسی موومنٹ کی ضرورت ہے, کہ ہم کسی طرح اپنے ریسورسز موبلائز کریں. ہم خاص کر کوشش کریں کہ جو ہمارے دولت مند صاحبان نے دولت باہر رکھی ہوئی ہے, کہ اگر وہ کچھ پیسہ دے دیں تو ہمارے لون بڑے آسانی سے ری پے ہو جائے. لون ری پیمنٹ کا مسئلہ ہے. اور پھر آخری اور تیسرا اہم مسئلے تو خیر بہت ہیں ٹائم کی وجہ سے, کہ جو پرائس ہائیک ہے جس عام آدمی کو خراب کر رہا ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ کہ پرائم منسٹر آرڈر کریں صوبائی حکومتوں کو کہ صوبائی حکومتیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پرائس کنٹرول کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پرائس کا اضافہ جو ہو رہا ہے کسان کو فائدہ نہیں ہو رہا.